کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک ایسا بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا؟ میں تمہارا رب عالید ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے ایک اشارے پر ہزاروں لوگ سجدے میں گر جاتے تھے۔ اے عظیم فرعون، ہم تیرے غلام ہیں۔ جس کی طاقت کے سامنے پوری دنیا کانپتی تھی۔ میری طاقت کو دیکھو، میرے لشکروں کو دیکھو، پوری دنیا میرے سامنے جھکتی ہے۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہی بادشاہ پانی کی ایک لہر میں بے بس ہو گیا۔ آخر کیسے؟ کیا ہوا تھا اس لمحے جب فرعون چیخ رہا تھا مگر کوئی سننے والا نہ تھا؟ مجھے بچاؤ، کوئی ہے؟ میرے لشکر کہاں ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، اللہ نے فرعون کو کیوں اور کیسے تباہ کیا؟ یہ کہانی ہے مصر کی، ایک ایسی سلطنت کی جو اپنے وقت کی سب سے طاقتور سلطنت تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مصر پر ایک ظالم حکمران حکومت کر رہا تھا جسے ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ القصص اور سورۃ یونس سمیت کئی مقامات پر فرعون کا ذکر ملتا ہے، جہاں اس کی سرکشی، غرور اور ظلم کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ یہ سلطنت، یہ زمین سب میرے قبضے میں ہے، میری عبادت کرو کیونکہ تمہارا رب میں ہوں۔ جیسا کہ قرآن میں ہے، انا ربکم الاعلی، میرے سوا کوئی نہیں، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک مکمل نظام تھا جہاں لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ فرعون کی عبادت کرے۔ اور اسی سرزمین پر اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان سے سخت مشقت کروائی جاتی تھی۔ قرآن کریم سورۃ القصص میں بیان کرتا ہے کہ فرعون زمین میں سرکشی کرتا تھا اور لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے کمزوروں کو دباتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ ظلم صرف طاقت کا نہیں تھا، یہ خوف کا نظام تھا۔ اسی ظلم کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھاتے ہیں اور موسیٰ کی والدہ کو وحی فرماتے ہیں، جب تمہیں اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ سوچیں، ایک ماں اپنے بچے کو دریا میں ڈال رہی ہے، لیکن یہ اللہ کا منصوبہ تھا۔ وہی بچہ فرعون کے محل میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی محل میں پلتے ہیں جہاں فرعون رہتا تھا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ جس کو ختم کرنا تھا اسی کے گھر میں اس کی تربیت ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا ہے اور اللہ موسیٰ کو نبوت عطا فرماتے ہیں، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں رب کائنات کا رسول ہوں اور تمہیں حق کی طرف بلانے آیا ہوں۔ لیکن فرعون ہنستا ہے، انکار کرتا ہے اور اپنے جادوگروں کو بلاتا ہے۔ ایک بڑا میدان، لوگوں کا ہجوم، جادوگر اپنی رسیاں پھینکتے ہیں اور وہ سانپ نظر آنے لگتی ہیں۔ لیکن پھر موسیٰ اپنا عصا پھینکتے ہیں اور وہ سب کو نگل جاتا ہے۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم ایمان لے آئے، یہ جادو نہیں، یہ سچ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سچائی واضح ہو گئی۔ فرعون پھر بھی نہیں مانتا، تب اللہ عذاب بھیجنا شروع کرتا ہے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون۔ یہ سب نشانیاں قرآن میں سورۃ الاعراف میں بیان ہوئی ہیں، لیکن ہر بار فرعون وعدہ کرتا اور پھر مکر جاتا۔ آخرکار اللہ حکم دیتا ہے، اپنے بندوں کو لے کر رات کو نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں، لیکن فرعون کو خبر ہو جاتی ہے۔
وہ اپنی فوج کے ساتھ پیچھا کرتا ہے۔ سامنے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج۔ لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے، لیکن موسیٰ کہتے ہیں ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ پھر موسیٰ اپنا عصا مارتے ہیں، سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک راستہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا عظیم معجزہ تھا۔ بنی اسرائیل پار ہو جاتے ہیں۔ اب فرعون اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوتا ہے، وہی راستہ، وہی سمندر، لیکن جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچتے ہیں، پانی واپس آنا شروع ہوتا ہے۔ ہر طرف پانی، چیخیں، خوف۔ فرعون ڈوب رہا ہے، اور اسی لمحے وہ کہتا ہے، میں ایمان لاتا ہوں، ہاں، میں مانتا ہوں کہ وہی رب ہے۔ لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ قرآن سورۃ یونس میں بیان کرتا ہے، اب ایمان لائے ہو جبکہ پہلے نافرمانی کرتے رہے۔ اور یوں ایک عظیم بادشاہ پانی میں غرق ہو گیا۔ فرعون کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔ غرور، ظلم اور اللہ سے بغاوت، انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ طاقت، دولت اور اقتدار سب عارضی ہیں، اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ آج بھی اگر کوئی انسان فرعون کی طرح غرور کرے تو انجام وہی ہوگا، بس فرق یہ ہے وقت بدل گیا ہے، لیکن اللہ کا قانون نہیں بدلا۔ یہ تھی فرعون کی کہانی، ایک ایسا انجام جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نشان بن گیا۔ کیا ہم اس سے سبق سیکھیں گے یا پھر اسی راستے پر چلتے رہیں گے؟